اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات الأولی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ یہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی 8 آیات ہیں۔ کیا انداز ہے مالک کے قرآن کا، مالک کے کلام کا، مالک کی زبان کا، اور واقعی یہ معجزہ ہے، عقل کو حیران کر دینے والا ہے۔ یہ شروع میں طٰہٰ یہ حروف مقطعات ہیں، یہ قطع کیے ہوئے حروف ہیں، باقی مضمون کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ ان کے معنی اور مفہوم کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، متشابہات میں سے ہے۔ کچھ لوگوں نے زبردستی جو ہے اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے کھینچ کھانچ کے نبی علیہ السلام کے بھی 99 نام پورے کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں طٰہٰ بھی ڈال دیا اور یاسین بھی ڈال دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا، پتہ نہیں الف لام را اور الف لام میم کیوں نہیں ڈالا۔ تو یہ جو گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مشرکانہ مزاج کے مفسر ہوتے ہیں، انہوں نے یہی ظلم ڈھایا ہے۔ تو بتایا گیا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، یعنی اس لیے نہیں کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مصیبت میں پڑ جائیں۔ اور آپ دیکھیے یہاں نبی علیہ السلام کا نام نہیں ہے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ کس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، کس کو کہا جا رہا ہے، کون کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن کا ایک زبردست انداز ہے۔ کبھی اللہ کی طرف سے بات ہوتی ہے، کبھی جبریل علیہ السلام کی طرف سے بات ہوتی ہے، یعنی جبریل علیہ السلام گویا نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اللہ کے بارے میں، اور کبھی نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح کہیں میری طرف سے۔ تو جہاں بھی جس انداز سے کلام ہوتا ہے وہ محسوس ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسی مخلوق کی طرف یہ نازل کیا گیا جو سمیع بصیرہ ہے۔ یہ جانور نہیں ہے، یہ انسان ہے، اور پھر ساری مخلوق میں سب سے اشرف مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت دی ہے، مالک کا کتنا بڑا احسان ہوا ہے۔ تو شکر گزاری کی بجائے جو ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، اوروں کے سامنے رکوع اور سجدے ثابت کرتے ہیں، واسطے وسیلے اوروں کے دیتے ہیں، اور کسی اور پر بھروسہ اور توکل رکھتے ہیں، یہ کتنی نادانی کے اندر ہیں، کتنی جہالت کے اندر ہیں، اور ان کی سخت باز پرس ہونے والی ہے، اور کڑا حساب ان لوگوں سے لیا جائے گا۔ فرمایا اتنی مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایک اللہ تذکر لمن یخشی، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، نصیحت ہے۔ جو ذرا اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کا خوف ہے، اللہ کی عزت ہے، اس کے درمیان میں خشیت ہے، یہ اس کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ جو بھاگے جا رہے ہیں، اس کے قریب نہیں آتے ہیں، بات چیت نہیں کرتے ہیں، دفع کرو ان کو۔ آئیں گے اللہ کے پاس، مالک فرماتا ہے میرے پاس آئیں گے، میں ان سے نپٹوں گا، تو ان کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اور یہ کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، تنزیل ممن خلق السماوات والارض، یعنی ممن خلق الارض والسماوات الاولی، کہ وہ ایسی ہستی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، خالق ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ الرحمن ہے، یہ بھی اس کا نام ہے، چاہے اللہ کہہ کے پکارو، چاہے الرحمن کہہ کے پکارو۔ جب مشرکین مکہ کو کہا جاتا تھا الرحمن کو سجدہ کرو، وہاں بھی ایک جھگڑا یہ بھی تھا سجدے کا، الرحمن کو سجدہ کرو اور صرف اسی کو کرو، کسی اور کو نہ کرو۔ تو کہتے تھے جس کو تو کرے ہم اسی کو سجدہ مان لیں۔ تو یہ سجدے کا چکر وہاں بھی تھا۔ آج اگر یہ چکر یہ شروع ہو گئے ہیں، یہ جھگڑا شروع ہو گیا اللہ کے بارے میں، تو کوئی نیا نہیں ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، ہمارا مالک الرحمن ہے، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس کے رحم ہی کا تو یہ یعنی نتیجہ ہے یا وجہ ہے کہ ایک دم وہ انسانوں کو نہیں پکڑتا ہے، اور کافروں اور مشرکوں کو بھی کھانا کھلاتا ہے، دیتا ہے۔
چونکہ امتحانی نقطۂ نظر سے یہاں زمین کے اوپر یہ مخصوص وقت ہے، جب یہ وقت ختم ہو جائے گا اور الرحمن کے جو انکاری ہوں گے ان سے کمر توڑ حساب لیا جائے گا، ان کی لیے بڑی مصیبت کا وقت آ جائے گا۔ اور میں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما، اور آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے اور زمین کے اندر جو کچھ ہے، وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے، وما تحت الثری، اور جو زمین کی تہہ کے اندر ہے، سب کچھ اسی ایک مالک کا ہے۔ تو اللہ کے بندوں غور کرو، جب سب کچھ اسی کا ہے تو پھر کسی اور کو داتا کہنا، کسی اور کو دستگیر کہنا، کسی اور کو مشکل کشار حاجت روا کہنا، کسی اور کے واسطے اور وسیلے دینا، یہ جہالت کی انتہا ہے۔ اور رکوع اور سجدے کرنا یا رکوع اور سجدے ثابت کرنا، ایک بھی آدھا سجدہ بھی کوئی ثابت اگر کر رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، تو جہالت کی انتہا کے اوپر ہے۔ اور یہاں بتایا گیا لہو ما، لہو ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ اللہ کے بندو غور کرو، یہ جو کرینے سے کفر و شرک ثابت کرتے ہیں، کہ کرینے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، یہ اشرف علی تھانوی کا کرینہ ہے۔ غور کیجیے، کرینہ ذرا اس کے دیکھیے۔ اور جب اللہ کی بندگی کا معاملہ ہو، اللہ کی عبادت کا معاملہ ہو، اللہ کی پکار کا معاملہ ہو، اللہ کے رکوع اور سجدے کا معاملہ ہو، پھر کرینے نہیں دیکھے جاتے، پھر تمہارے دماغ کا وہ کرینہ ہے۔ تمہارے دماغ کے اندر چونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بندہ بننے کا شوق ہے، تو وہ کرینہ پھر نکل آیا تمہارے لیے۔ بالکل یہی ظلم کیا ہے محمد حنیف صاحب نے دعوت القرآن جیسی تفسیر کے اندر، اندازہ لگائیے، دعوت نام دیکھیے کتنا زبردست، دعوت القرآن، گویا یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پورے قرآن کی دعوت یہ ہے۔ تو اس کے اندر اللہ کی بندگی ہونی چاہیے تھی نا، صرف اللہ کی بندگی، کسی اور کی اگر ہو گئی تو دعوت القرآن کہاں رہی؟ یہ تو دعوت المحمد حنیف بن گئی پھر۔ تو دعوت القرآن جیسی تفسیر کے اندر اس نے سورہ یوسف کے اندر صرف وہاں لہو کی جو لہو ضمیر استعمال ہوئی ہے، تو وہاں اس کو موقع مل گیا۔ اگر اللہ کا نام ہوتا تو پھر تو اس کو موقع کیسے ملنا تھا؟ یہی تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے کہ کفر و شرک کرنا چاہتے ہو، کسی اور کا بندہ بننے کا شوق ہے یا کسی اور کو سجدہ کرنے کا، ایک ہی صحیح کرنے کا شوق ہے، تو یہاں شوق پورا کرو، اور اس کے بعد پھر اپنی آخرت کے تم خود ذمہ دار ہوں گے۔ تو جہاں دیکھیے لاہو ما فی السماوات، لاہو ہو کی ضمیر اللہ کے لیے، یہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی اور کی طرف جائے، اور نام ہو یا نہ ہو، یہ ایک عربی ادب کا قاعدہ ہے۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ دیکھو انا انشانا ہننا، ہننا کی ضمیر جو آئی ہے خواتین کے لیے، حوروں کے لیے، پیچھے کوئی حوروں کا اور بیویوں کا ذکر نہیں ہے، خواتین کا ذکر نہیں ہے، نہ حوروں کا، ہننا کا ضمیر استعمال کر کے اس کے اندر حسن پیدا کیا گیا ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ یاسین کے اندر وما علمناہ الشعر، اور ہم نے اس کو شعر گوئی نہیں سکھائی ہے۔ کس کو؟ نام ہی کوئی نہیں ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ مشرکین مکہ اور دوسرے لوگ کہا کرتے تھے یہ شاعر ہے، یہ شاعری ہے، تو فرمایا ہم نے اس کو شعر نہیں سکھائے ہیں۔ تو یہ اس کا حسن ہے عربی ادب کے اندر، کہ جب بالکل سننے والا اور سنانے والا ذرا برابر غلط فہمی کا چانس نہ ہو، یعنی اس کا دماغ بالکل ٹھیک ہو سننے والے کا، تو پھر وہاں اسم نہیں لایا جاتا ہے۔ یہ عربی ادب کا قاعدہ ہے، اور یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے جس کو یہ نہیں سمجھ سکے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں لاہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے کہ عبد القادر جیلانی کا ہے جو کوئی زمین و آسمان میں ہے، یا علی رضی اللہ عنہ کا، یا نبی علیہ السلام کی وجہ سے کائنات بنی ہے، سارے مشرکانہ عقیدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مالک فرماتا ہے کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، اور جو کچھ درمیان میں ہے، وہ جو کچھ تحت الثری، اندازہ کس انداز سے یہ کلام ہے تاکہ بے ایمانوں کے لیے سارے راستے بند کر دیے۔ فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تم اونچی آواز سے بات کہو یا بالکل چپکے چپکے دل کے اندر اور چھپی ہوئی کی بات ہو، تو سب کو وہ جاننے والا ہے۔ تو بتاؤ کہاں گئے یہ ان کی جو مشرکانہ شعر تھے کہ شوباز کرے پرواز سے جانے راز دلاں دے، یہ صوفیہ راز دلوں کا جانتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں دلوں کے حال جانتے ہیں، محی الدین چشتی کہتے ہیں دلوں کا حال جانتے ہیں، علی اجویری کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں، اندازہ لگائیے، جس کو داتا کہتے ہیں، کہتے ہیں میرے پیر صاحب دلوں کا حال جانتے تھے۔ تو بتاؤ پھر یہ قرآن کی کتنی آیتوں کا انکار کیا ان صوفیوں نے، اور ان مسلک پرستوں نے، ان مولویوں نے، اور ان مشرک مفسرین نے۔ فرمایا وہ سب کچھ جانتا ہے۔ پھر کہا گیا اللہ لا الہ الا ہو، پھر آگے اللہ کا نام آیا اس انداز سے، اس شان کے ساتھ، پہلے الرحمن اور اب اللہ، اللہ لا الہ الا ہو،
اب کوئی سرفرا کہ یہ تو رحمان کی بات ہو رہی ہے، یہ اللہ کی بات کہاں سے آ رہی؟ اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں، فرمایا لہ الاسماء الحسنی، اس کے سارے نام اچھے ہیں، سارے اچھے نام اسی کے ہیں، اور سارے اس کے نام جو ہیں وہ اچھے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی کے ذریعے پکارو۔ اللہ کو واسطہ دینا ہے تو اس کے ناموں کا، اس کی ذاتی نام اللہ ہے، الرحمن الرحیم ہے، الغفور ہے، ذاتی نام اللہ ہے، باقی سارے اس کے صفاتی نام ہیں۔ تو ذاتی نام کے ذریعے پکارو یا صفاتی نام کے ذریعے پکارو، ذاتی نام کا واسطہ دو یا صفاتی نام کا واسطہ دو، اس کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے براہ راست پکار کا معاملہ، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے، نہ صحیح حدیث کے اندر یہ جو کہتے ہیں کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے یا حسن حسین کے صدقے، پنج دن پاک کے صدقے، یہ خالص کفر ہے، شاطرانہ کفر ہے، مشرکانہ ان کا دماغ ہے، اور جن کا دماغ خراب ہوتا ہے، جن کے دماغ میں شرک ہوتا ہے، عقیدہ خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ اسے اچھے اچھے نام ہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، نظر و نیاز کے لائق۔ یہ جو 11ویں ہو رہی ہے یا 12ویں کے کیک کاٹے جاتے ہیں، یا ابھی 10 محرم کی سبیلیں، یہ خالص مشرکانہ سبیلیں ہیں۔ اور آج ایک مولوی کی تقریر سنی، بے ایمان کہہ رہا ہے، سوال کیا گیا کہ یہ جو شربت پلایا جاتا ہے یا 10 محرم کو پانی پلایا جاتا ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو بجائے اس کی کھول کے بیان کرتا ہے، بے ایمان کہتا ہے بہت اچھا ہے، پانی پلانے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اب جو عام حالات میں پانی پلانے کی فضیلت تھی وہ یہاں فٹ کر رہا ہے، یہ 10 محرم کا جو پانی ہے یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی وجہ سے دے رہے ہو، یہ ویسے کیوں نہیں پلاتے ہو؟ بتائیے ویسے کیوں نہیں شربت پلاتے ہو لوگوں کو؟ یہ 10 محرم کے اندر جس دن کفر و شرک ہو رہا ہو، کسی اور کو پکارا جا رہا ہو، سبیل حسین اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، سبیل اللہ کئی دفعہ آپ نے پڑھا ہوگا، فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے لیے سبیل ہے، یہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ اور اگر اسی اللہ کو کاٹ کے یا ختم کر کے اس میں حسین لکھ دیا جائے یا کربلا لکھ دیا جائے، فی سبیل کربلا یا فی سبیل حسین، تو یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، جس کو 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ جس طرح مردار حرام ہے، بہتا ہوا لہو حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اسی طرح یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی نظر و نیازیں، 11ویں 12ویں، یہ چھترے چادریں، میلاد کی محفلیں، اور یہ 10 محرم کی شربت، اور یہ مٹھائیاں اللہ کے علاوہ جس کے نام کی دو گے اللہ کے بندو، یہ سور کے گوشت سے زیادہ حرام اور نجس ہیں۔ اس کا دینے والا خالص شرک کر رہا ہے اور کھانے والا شرک کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی۔ تو ان سارے مشرک مفسرین میں سب سے بڑا جو ظلم کیا ہے یہ محمد حنیفی نے کیا ہے، کیونکہ مومنوں کی جماعت کے اندر شرک کا انجیکشن دیا، اور دعوت القرآن جیسی تفسیر کے اندر اس نے شرک کا انجیکشن دے کے گویا نچوڑ یہ نہ کہا کہ پورے قرآن کی دعوت یہ ہے کہ نبی نے نبی کو سجدہ کر دیا، یہ توحید ہے اس کی۔ کہتا ہے جو اس کو نہیں مانتا وہ توحید سے خالی ہے، توحید سے نابلد ہے، توحید سے واقفیت ہی نہیں اس کی جو نبی کو نبی کے ذریعے سجدہ نہیں مانتا ہے۔ اور پھر دلیل لے کے آتا ہے کہ وہ دیکھو ملائکہ نے نہیں کیا تھا۔ اچھا حضرت صاحب، وہاں اللہ کا حکم موجود ہے، اور ایک کم تر مخلوق کو بڑیا مخلوق کے سامنے جھکایا اللہ تعالیٰ نے، باقی اس سجدے کی کیا کیفیت ہے، وہ کیوں انداز اختیار کیا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، بغیر کیوں اور کیسے کے چکر میں پڑے ہم بالکل اس کو مانتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے۔ اور یہاں کہاں حکم ہے، زبردستی اس سجدے کو انہوں نے کروایا اور پھر ڈنڈے کے زور سے منوایا، یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ اور ظلم کے اوپر ظلم ایک اور ہو گیا کہ پیچھے چلنے والے اندھے لوگوں نے، اندھے مقلدین بن کر انہوں نے اللہ کی کتاب کی بجائے اپنے امیر کی بات کو مانی ہے۔ اور یہ اللہ کی کتاب کہتی ہے جو اس طرح مانتا ہے اپنے علماء اور مشائخ کو، وہ ان کو گویا رب مانتا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ آیت کڑاکے کی آیت جو ہم مسلک پرستوں کو سناتے تھے کہ اللہ کے مقابلے میں اپنے علماء اور مشائخ اور اکابرین کی بات مانو گے تو یہ گویا ان کو رب ماننا ہے، وہی کام انہوں نے کر دیا، اللہ کے مقابلے میں محمد حنیف کی بات کو مان رہے ہیں، اور اللہ کی کتاب کو بالکل انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا، حالانکہ اس کی صحیح تشریح بھی موجود ہے۔ تو یہی کچھ کیا ہے سارے مسلکوں نے، بریلویوں نے یہی کیا، دیوبندیوں نے، اہل حدیثوں نے، سلفیوں نے، قادیانیوں نے، شیعوں نے، سب نے یہی کیا ہے کہ صحیح تفسیریں موجود تھیں، صحیح کو چھوڑ کے انہوں نے مشرکانہ تفسیروں کو اپنایا، چونکہ ان کے دماغ کے اندر شرک تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے انسانیت کو بچائے۔